ذرا آگے آئیے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دے تو یہی شرک خفی ہے. یہاں خفی کا لفظ آیا اور میں اس کا حساب، میں تو الجبرا جانتا ہوں نا، سادہ ہر چیز کو اس طریقے سے سادہ کہ سمجھ میں آ جائے. دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے تھے جبکہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ کا سجدہ تھا فرض کیجئے 10 سیکنڈ کا. جب آپ نے دیکھا کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ نے کیا 15 سیکنڈ کا. یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے کہ نہیں؟ ایک سجدے میں 2 شامل ہیں. اب 10 سیکنڈ تھے اللہ کے لیے اور 5 سیکنڈ اس کو جسے آپ دکھا رہے ہیں. تو یہی شرک خفی ہے، نظر نہیں آتا. اس پر کسی مفتی کا فتویٰ نہیں چل سکتا، نظر نہیں آ رہا. لیکن جان لو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، شرک خفی کو یہ نہ سمجھنا کہ شرک نہیں ہے. شرک نہ ہوتا تو حضور کبھی اس کے لیے لفظ شرک استعمال نہ کرتے. شرک تو ہے. یہی وہ شرک ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا پہچاننا اور دیکھنا اتنا مشکل ہے جتنا کسی تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی کسی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا اتنا مشکل. تو اب شرک فی العبادت کی بات سمجھ میں آ گئی. شرک فی العبادت کا ایک جز کیا ہے؟ شرک فی الاطاعت. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر کر لی گئی وہی معبود ہے. شرک فی المحبت. توحید فی المحبت کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت تمام محبتوں سے بالا ہو. جس کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اوپر ہو گئی وہ شرک ہے، وہ معبود ہے. وہ زر ہو، وہ وطن ہو، کچھ بھی ہو، وطن پرستی، زر پرستی، سب پرستشیں شرک ہے. نمبر 3، دعا صرف اللہ سے ہے، جس سے بھی پکاریں گے شرک ہو جائے. سجدہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے، جس کے لیے بھی کریں گے شرک ہو جائے. اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اخلاص کے ساتھ. اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو یہ شرک ہوگا. یہ 5 ہو گئے شرک، جن کو جمع کر لیں تو یہ شرک فی الحقوق ہے. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق. اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نیم خوابیدہ ہیں، اب سوئے ہوئے ہیں کچھ. وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں شرک ہیں تو پھر گناہ کس چیز کا نام ہے؟ رشوت لی شرک، کیونکہ حرام شے مال محبوب تر ہے، اللہ سے شرک ہو گیا. ایک نماز چھوڑ دی شرک، اس لیے کہ نفس کا حکم مانا اللہ کا نہیں مانا، شرک ہو گیا. تو بھائی پھر وہ گناہ کون سے جو اللہ نے کہا میں بخش دوں گا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اور اسی سے ایک نہایت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑی تلخی کا موجب بنا ہوا ہے. یہ سب چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہیں، لیکن اس کے کرنے والے کو مشرک نہیں کہیں گے، بلکہ یہ چیز اگر نیت میں آ جائے، شعوری طور پر ہو جائے، اس کو استقامت ہو جائے تو شرک بن جائے گا. غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے، بے سمجھے بوجھے ہو رہا ہے، اس کو اس طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے تو وہ گناہ ہے. لیکن یہ کہ تل کے اوٹ میں پہاڑ ہے، اس کو جب آپ کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کے اندر شرک مضمر ہے، اس میں شرک چھپا ہوا ہے، یہ شرک ہی کا مظہر ہے، تو وہ بات شاید سمجھ میں آئے. پھر بھی آپ کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا. غیر شعوری طور پر، غیر ارادی طور پر، نہ سمجھے ہوئے اگر کام ہو رہا ہے تو وہ گناہ ہوگا، ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس کسی میں ایسی کوئی چیز دیکھ لی آپ نے کہا مشرک ہے تو مرتد کافر، نہ اس کے پیچھے نماز ہوگی، اور پھر آگے بڑھ جائے تو وہ تو پھر واجب القتل ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. کہ وہی جو حماقت خوارج نے کی تھی، ہمارے ہاں کچھ لوگ جذبات میں آ کر ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں. اس کا حل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیں. دیکھیے جو بچہ الف بیتے پڑھ رہا ہے اسے بھی آپ کہتے ہیں طالب علم، ٹھیک، علم حاصل کر رہا ہے.
اگر اس نے الف بیتے پڑھ لی تو کیا آپ اسے عالم کہیں گے؟ عالم آپ کہتے ہیں اس وقت جب کہ علم کی ایک مقدار جمع ہو گئی ہو، تب عالم کہلائے گا۔ ویسے الف بیتے بھی علم ہے، کون کہے گا وہ علم نہیں ہے؟ علم کی ماں وہ ہے، علم کی جڑ وہ ہے، لیکن عالم جس نے الف بیتے پڑھ لی کیا وہ عالم ہو گیا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے شرک کی ایک خاص حد، خاص مقدار جمع ہو جائے گی تو شخص مشرک کہلائے گا، ورنہ ان انڈیویجول چیزوں کو شرک تو کہیں گے آپ، یہ شرک ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس نے اس کا ارتکاب کیا وہ مشرک۔ یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو لوگ ایک دوسرے پر فتوے بازی میں بہت جلدی کر جاتے ہیں، چونکہ وہ یہ کر رہا ہے لہٰذا وہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اب وہ مسجدیں علیحدہ اور ایک جو ہے اصلاح کا دروازہ بند، اس لیے کہ تفریق ہو گئی مستقل۔ یہ نہیں، آپ اس چیز کو کہیں یہ شرک ہے، لیکن یہ کہ اس کو مشرک نہ کہیے، اس لیے کہ علم ہے الف بیتے، لیکن جو الف بیتے پڑھ لے گا وہ عالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ کہ کسی بھی شخص پر کسی چیز کا انطباق کرنے کے لیے اس کا کوئی لیول ہوتا ہے، اس لیول پر آئے گی وہ شے تو پھر اس کی نسبت کی جائے گی کہ فلاں شخص وہ عالم ہے، فاضل ہے، فلاں شخص امیر ہے، دولت ہے، دولت تو کہنے کو ایک پیسہ بھی دولت ہی میں شمار ہوگا، لیکن دولت مند کہیں گے جس کی جیب میں ایک پیسہ ہے۔ دولت مند، دولت کی ایک خاص مقدار جمع ہو جائے گی کسی کے پاس تو دولت مند کہلائے گا۔ یہ ہے اصل میں فرق، کہ یہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک یہ غیر شعوری طور پر ناسمجھے ہو رہی ہو تو ان کو گناہ کہیں گے، شرک نہیں کہیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ان چیزوں کو آپ سمجھائیں کہ بھائی یہ شرک ہے، لیکن اگر کوئی لوگ ناسمجھی میں اپنے مغالطے میں اگر ان کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کو مشرک کہہ کر اور ان سے علیحدگی اور تعلق منقطع اور یہ سارا جو ہے رشتے وہ ختم، یہ معاملہ ہے جس نے ہمارے ہاں نہایت تلخی گھول دی ہے دینی حلقوں کے مابین، جس سے کہ اصلاح کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، زدم زدہ آ جاتی ہے، پھر تعصب اور عصبیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے، یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے اور اپنے آپ کو بھی وہ ماننے کو تیار ہے کہ جب تک کہ انسان اس لیول پر نہ آ جائے کہ اس کی اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے، تمام اطاعتوں سے آزاد ہو جائے، اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعتیں ہوں، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو، تمام محبتوں سے اس معنی میں آزاد ہو جائے کہ کسی شے کی محبت اللہ کی محبت سے ور نہ ہو۔ اگر یہ معیار سامنے رکھیں گے تو آدمی آپ کی بات سنے گا، اس کے دل میں بات اترے گی، لیکن اگر چند مسائل جو بعض گروہوں کے درمیان وہ نزاع کا اور مناظرے بازی کا ایک موضوع بن گئے ہیں، اگر اسی کے اوپر ہیمر کریں گے تو اس میں ضد پیدا ہوگی، تعصب پیدا ہوگا، نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا۔ اس کو سامنے رکھیے۔ آخری ایک صرف آیت سنا رہا ہوں اسی محبت کی، وہ سارا جو میں نے جہاد اور اقامت دین اس کی بحث کی ہے، آیت نمبر 24 ہے سورہ توبہ کی۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں محنت سے، اپنے وہ کاروبار جو جن کا کہ کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اپنی وہ بلڈنگیں جو بڑے ارمانوں سے بنائی ہیں، اگر یہ محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو وہاں بیٹھ کر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کو سامنے رکھیے۔
اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی پہچان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہر نوع کے شرک سے پاک کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔